ہم جو تقسیم شدہ فیملیز کے لوگ ہیں نا، ان کا دکھ اپنی جگہ. میں نہیں چاہتی کہ ہم پہلی تقسیم ہے ابھی ہم مہاجرین کے اور مقامی کشمیریوں کے درمیان تقسیم کریں. پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کی قانون ساز اسمبلی کے انتخابات کے دوسرے مرحلے میں 20 نشستوں پر انتخابی عمل مکمل ہو گیا ہے. ان 20 نشستوں میں سے 12 نشستیں پاکستان میں ہیں. یہ 12 سیٹیں وہ ہیں جو کہ انڈیا کے زیر انتظام کشمیر سے ہجرت کرنے والے مہاجرین کے لیے مختص کی گئی تھیں، جو کہ انڈیپینڈنس کے بعد پاکستان کے مختلف علاقوں میں آباد ہو گئے تھے. یہاں پر دلچسپ بات یہ ہے کہ ان 12 سیٹوں پر اس طرح حلقہ بندیاں نہیں ہیں جس طرح پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے جو 33 حلقے ہیں وہاں پر حلقہ بندیاں جو ہیں وہ بنائی گئی تھیں. میں اس وقت پنجاب کے شہر نارووال میں ایک حلقے میں موجود ہوں اور یہ حلقہ انڈیا کے ساتھ جو ورکنگ باؤنڈری ہے وہاں تک جاتا ہے. یہ حلقہ مظفر آباد سے 600 کلومیٹر کی دوری پر ہے اور اس حلقے میں 1 لاکھ سے زیادہ ووٹرز ہیں، جبکہ مجموعی طور پر 12 حلقوں میں جو ووٹرز کی تعداد ہے وہ 4,38,000 ہے. یہاں پر میں نے کچھ ووٹر سے بات کی اور ان سے ان کے خیالات جاننے کی کوشش کی. تقریباً 68 سے الیکشن ہو رہے ہیں اور اس وقت سے ہم ووٹ ڈال رہے ہیں. دونوں طرف کشمیر کے علیحدہ ہوتے ہیں اور دوسرے جو ووٹ ہیں پاکستان کے علیحدہ ہوتے ہیں. اچھا، دونوں سائڈوں میں استعمال ہو رہے ہیں. تو آخری مرتبہ کب کشمیر گئے تھے آپ؟ نہیں، کشمیر ہم نہیں گئے کیونکہ میری پیدائش بھی ادھر کی ہے، میرے والدین وہاں کے ہیں، ہم کشمیر میں گئے. اچھا، تو پتہ ہے مظفر آباد کہاں پہ؟ نہیں، کبھی گئے نہیں. گئے نہیں؟ ہاں پتہ ہے کہ پنڈی کے آگے ہے لیکن کبھی گئے نہیں وہاں. آپ کو پتہ ہے آپ کے حلقے کی حدود کتنی ہے؟ میں نے یاد یہ نہیں، میں نہیں ذہن میں نہیں رکھا کہ ہمارا حلقہ کتنا بڑا ہے، یہ میں نے نہیں رکھا ذہن میں. ہماری طرف ادھر اپنے کوئی ایسا فنڈ، کوئی معاملہ ایسا ادھر نہیں ہوتا. یہ صرف کشمیری جو ہمارے بھائی ہیں وہ اسے ہی آس میں اپنے امید میں ووٹ ڈالتے ہیں کہ خدا را ہمیں کشمیر مل جائے. یہ اس امید سے ہی ووٹ ڈالتے ہیں، اس کو اور ووٹ ڈالنے کا اس کا کوئی مقصد نہیں ہے. کبھی آپ کشمیر گئی ہیں؟ مظفر آباد کا نام سنا ہے؟ نہیں، ہم گئے نہیں کبھی، لیکن وہ ہمارے گھر والے ہیں نا، وہ بہت ان کو چاہتے ہیں کشمیر والوں کو، تو کافی اکثر ان کی باتیں ہوتی رہتی ہیں. تو جب بھی ہم نے ووٹ ڈالے ہیں نا تو ان کے کشمیر والوں کو ہی ڈالے ہیں. پاکستان میں بسنے والے کشمیری مہاجرین 2 مرتبہ اپنے ووٹ کا حق استعمال کرتے ہیں. ایک تو کشمیر کی قانون ساز اسمبلی کے انتخابات میں اور دوسرا پاکستان میں ہونے والے انتخابات کے دوران بھی وہ اس حق کو استعمال کرتے ہیں. یہاں پر ایسی مثالیں بھی موجود ہیں کہ ایک شخص بیک وقت کشمیر کی قانون ساز اسمبلی کا ممبر ہونے کے ساتھ ساتھ پنجاب اسمبلی کا بھی رکن رہا ہے. اگر آپ ایک مرتبہ کشمیر کی قانون ساز اسمبلی کا رکن منتخب ہو گئے تو چاہے اس کے بعد آپ الیکشن میں حصہ نہ بھی لیں تو بھی آپ کو زندگی بھر ماہانہ 50,000 روپے سے زیادہ کا وظیفہ ملتا رہے گا. لیکن یہ سہولت پاکستان کے ارکان پارلیمنٹ کو حاصل نہیں ہے. ابھی آپ کو وہاں پر جو مہینے کا اسٹائپنڈ ہے کتنا ملتا ہے؟ ابھی میرے خیال سے 1,50,000. اچھا، 1.5 لاکھ روپے مہینہ. گو کہ آپ اسمبلی کے ممبر ہیں یا نہیں؟ جی. وہ آپ لے رہے ہو، آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا حق ہے؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے جو مذاکرات ہوئے تھے نا، اگر آپ بات کرنا چاہتے ہیں عوامی جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے ساتھ، اس مذاکرات میں پاکستان کے نمائندے بھی تھے، تمام پولیٹیکل پارٹیز کے تھے. وہاں کے جو انتظامی مسائل تھے نا وہ حکومت وقت نے حل کر دیے تھے. یہ جو آئینی مسائل ہے نا کہ جیسے مہاجرین کی سیٹوں کے بارے میں، یہ تنخواہوں کا، مراد کا، یہ کوئی بیٹھ کے ایگزیکٹو آرڈر سے نہیں ہو سکتے. وہ اسمبلی ہی جس نے یہ بل پاس کیا تھا وہ اسمبلی کے لوگ جائیں، ہم خیال لوگوں کو ووٹ دیں اور وہ وہاں جا کر اس کا فیصلہ کریں. کل عدم قرار دی گئی جماعت جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کا یہ کہنا ہے کہ ان 12 نشستوں کو ختم کر دیا جائے، کیونکہ یہاں سے جو منتخب ہونے والے اراکین ہیں ان کو جو فنڈز دیے جاتے ہیں ان پر زیادہ حق ان لوگوں کا ہے جو کہ پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں رہتے ہیں. تاہم سیاسی جماعتوں اور تجزیہ کاروں کا یہ کہنا ہے کہ کل عدم جماعت کا یہ دعویٰ غیر آئینی ہے، کیونکہ ان 12 نشستوں کے مستقبل کا فیصلہ نو منتخب آنے والی اسمبلی ہی کر سکتی ہے.